آپ نے کل یہ ٹویٹ کی کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے. آج پرائم منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہے. یہ علیم خان صاحب جو مل گئے ہیں, جس طرح کی انہوں نے کل سپیچ کی ہے سارے معاملات کے اوپر, انہوں نے کہا کہ جو خواب دیکھا تھا وہ خواب جو ادھورا رہ گیا, یہ سب بھی اسی انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ آپ کے نزدیک نمبر 1. اور نمبر 2, یہ فیڈرل کے اندر جو چیلنج آپ کو آیا ہے, یہ تو آپ کو اندر سے نہیں آیا. جو آپ کے 28-29 لوگ جو آپ لوگوں نے خود بھی آئی تھنک آپ کو انفارمیشن ہوگی, وہ شاید ان کے ضمیر بقول آپ نے جاگ گئے ہیں, وہ چینج اوور ہو گئے. کامران دیکھیے, یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ میں نے سب سے پہلے یہ سیٹرڈے کو یہ بیان دیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے پھر میلسی کے اپنے جلسے کی تقریر میں یہ بات کہی تھی. پھر انہوں نے اس کے بعد بھی یہ ریپیٹ کی جو ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی. جی میں نے بھی ٹویٹ کیا, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی جب اپنی پریس کانفرنس میں شہباز شریف نے بھی یہ کہا کہ عمران خان نے جو یورپی یونین کے سفراء کو جواب دیا ہے اس کے لیے ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں, یہ بہت بڑا جرم کر دیا. جو سفیر ہوتے ہیں ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ وہ پبلک سٹیٹمنٹس نہیں دیتے. ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوسیئر دیتے ہیں, وہ بھلے ہمارا سفیر ہو بھلے کسی اور ملک کا سفیر ہو, اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے. سفیر کبھی بھی کسی ملک میں آ کے پبلک سٹیٹمنٹس نہیں دیتے, یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ دیا تو اس کا جواب بھی پبلکلی ہی جانا تھا, اور عمران خان نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا. عمران خان نے اس کے جواب میں میرا یہ سوال تھا کہ انٹرنیشنل کانسپریسی کیسے آپ کے نزدیک شہباز صاحب, یہ انٹرنیشنل کانسپریسی میں یہی بتا رہا ہوں کہ عمران خان یہ تو آج شہباز شریف صاحب کو اب آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ کس نے آپ کو بتایا کہ مغربی سفراء اتنے ناراض ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ عدم اعتماد اس لیے بھی لانا ضروری ہے کہ مغرب کے ساتھ. شہباز صاحب آر یو سیریس کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے, یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے آپ کے خیال میں؟ جی میں بالکل سمجھتا ہوں, اور اس کی بنیاد میں بالکل سمجھتا ہوں, اور اس کو انڈورس آج شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ نے کر دیا. میں دوسری بات آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اسی ٹیبل پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک شخص جس کے ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپیہ آیا, اور وہ بتا نہیں سکا کہ اس چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 16 ارب کہاں آیا, اور اب وہ کیسز میچور ہونے جا رہے تھے جس لیے اس نے یہ بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے یہ سازش رچائی ہے. اچھا, وہ کہہ رہا ہے کہ ویسٹ کو ناراض کر دیا ہے. اور اسی ٹیبل پہ ایکسٹریم رائٹ کے اوپر ایک اور بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو مولانا کہلواتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں اسی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کہ عمران خان نے مغربی تہذیب کو یہاں پھیلا دیا ہے. عمران خان مغربی ایجنٹ ہے, وہ مغرب کا ایجنڈا پھیلا رہا ہے, اس لیے ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں. تو آپ ذرا دیکھیں کہ ان 3 لوگوں نے پاکستان کو پہلے کیسے نوچ کے کھایا, اور یہ دوبارہ پاکستانیوں کو کیسے نوچ کے کھائیں گے. کہ آپ آج شام کی ان کی سٹیٹمنٹ لے لیں, ایک کہتا ہے مغربی قوتوں کے ساتھ, مغربی دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ عمران خان خراب کر رہا ہے, ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں. دوسرا کہہ رہا ہے عمران خان ان کا ایجنٹ ہے, ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں. یہ تو ان کی حالت ہے. یہ صرف تب جھوٹ نہیں بولتے جب یہ سانس لے رہے ہیں, یہ خوابوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خواب میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. سر ایک بات بتائیے, چلیے آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ بات صحیح ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ہی 20 سے 28 ممبران پہ بھی شک ہے. آپ کے پاس جو رپورٹس آئی ہیں آئی بی کی, جو ناراض ہیں یا جو مینج ہو گئے ہیں, یہ بات صحیح ہے. اس کے بعد سوال میرا اس کے بعد آئے گا, پہلے تو آپ نے تصدیق تردید کرنی ہے اس بات کی. یہ بات دیکھیے کامران, بات یہ ہے کہ یہاں پر خرید و فروخت کا بازار تو یہ گرم کرتے ہیں نا. یہ تو کسی کو شک نہیں کہ انہوں نے ہمیشہ بازار لگائے ہیں. یہ ضمیر خریدتے ہیں, یہ لوگوں کو خریدتے ہیں, یہ وکیل خریدتے ہیں, یہ جج خریدتے ہیں, یہ ممبر پارلیمنٹ خریدتے ہیں. چھانگا مانگا سے یہ شروع ہوئے, تو یہ تو بات اس ملک میں طے ہے نا کہ یہ خرید و فروخت کرتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ ہمیں ڈر ہے اس چیز کا, ڈر بالکل نہیں ہے. یہ خرید لیں گے, بالکل قوم کے سامنے رکھیں گے وہ ساری بات بھی. نہیں, جب کامیاب ہوں گے شہباز بھائی, جب یہ خرید ہی لیں گے تو پھر تو عدم اعتماد تو ہو جائے گی نا. اس کے بعد آپ اپوزیشن میں جا کے اقتدار سے ہٹ کے پھر نظر آ جائے گا نا. اچھا, قوم کو نظر آ جائے گا. لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں, قوم کو نظر آ جائے گا نا خرید و فروخت ہوئی, ایک بات بھی بتانی ہے, قوم کو نظر آ جائے گا نا خرید و فروخت ہوئی. مجھے ایک بات بتائیے, دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ کو یہ نظر آ جائے گا نا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کمیٹڈ لوگ بھی ہیں جو بکے نہیں, جو بکتے نہیں, وہ بھی تو ہیں. یہ تو آپ کی پارٹی کا گند ہوا نا یار. سوری ٹو سے, جو 16 لوگ تھے پہلے بگے حفیظ شیخ کے اس میں. اب سر میری بات سن لیں, پہلے سوال تو سن لیں سر, میری بات تو سن لیں, اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہے. یہ میرے باپ نے بھی ذرائع کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. اچھا جی, تو یہ گند ہے تو یار پھر تو آپ کو ویسے ہی
فریش مینڈیٹ لینا چاہیے. میں کوئی سٹائر نہیں کر رہا آپ پہ, کیونکہ جس پارٹی کے اندر 20-22 لوگ جو ہیں اس طرح کے ہوں, جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مینیج ہو جائے, جن کو آپ اتنا برا بھلا کہتے ہیں, جن کو عمران خان صاحب اتنا جہاد ان کے خلاف کیا ہوا ہے, کرپٹ ٹولہ گلدستہ کرپشن, تو ایسے لوگوں کی بل بوتے میں حکومت کرنا تو کیا کرنا شہباز بھائی؟ دیکھیے کامران, بات یہ ہے کہ ابھی تو نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کسی کو مینیج کیا ہوا ہے کہ نہیں. یہ لوگوں کو آفرز دے رہے ہیں اور لوگ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں. آپ کو تو سر پتا ہے, آپ کو تو آئی پی نے رپورٹ دی ہے, آپ کو تو پتا ہے. آپ ملاقاتیں بھی آج پرائم منسٹر کی الگ الگ اس لیے ہوئی ہیں, میں نام بھی پڑھ دیتا ہوں جو سامنے آئے ہیں. کامران جی سر, آپ سے بات ہو رہی ہے. میں اگر بات کر لوں تو مجھے سر ہاں, اگر میں, کیونکہ وہ پھر عوام کو پتہ نہیں چلتا نا, انٹرپٹ ہو جاتا ہے بیچ میں, بات کا ایک ردم ہوتا ہے نا, وہ ٹوٹ جاتا ہے. بتائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی, ہمارے پاس اگر انفارمیشن ہوئی تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے. ہمیں اپنے ممبران سے جس سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ 14-15 کروڑ روپے تک کی یہ آفر کر رہے ہیں کہ اپنا ضمیر بیچو اور ہمیں ووٹ دے دو. اب اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر آپ نے حکومت کیوں کرنی جو اپنا ساتھ مل کے, ہاں جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اگر لوگ ضمیر بیچیں گے تو بالکل نہیں بنتی حکومت کرنی. لیکن یہ لوگ جھوٹے, ان کے کلیم جھوٹے ہوتے ہیں, ہم ان کے اوپر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ آپ کو ابھی بتایا ایک ٹیبل کی اس طرف بیٹھا کہہ رہا ہے کہ یورپی یونین کے خلاف. لیکن شہباز بھائی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو جمع کرایا کسی بنیاد پہ کرایا ہوگا نا, میری بات تو سنیں نا, مغرب کا یہ نہ ہو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آپ ہار جائے اس کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہو کہ یار وہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے تھے, ہمارے بندے مینیج ہوئے تھے, کیونکہ اتحادی تو فی الحال آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو یہ جو کانفیڈنس ہے اپوزیشن کا کہاں سے آ رہا ہے؟ کامران بات سنیں, بات سر کانفیڈنس تو جو بندہ چور اور ہیرا پھیری ہوتی کانفیڈنس سے ہے, تو یہ ہیرا پھیری کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا, اس کا کانفیڈنس لاجواب ہوتا ہے. آخری دم تک جب یہ بھاگے تھے نا جدہ ایگریمنٹ کر کے, اس شام کو آدھا گھنٹہ پہلے بھی ان کا کانفیڈنس بڑا ہائی تھا. جب انہوں نے آ کے جھوٹ بولا تھا کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا, تب بھی ان کا بڑا کانفیڈنس تھا. پھر انہوں نے کہا 5 سال کا ایگریمنٹ کیا, تب بھی کانفیڈنس بڑا ہے. پھر کہا 10 سال کا ایگریمنٹ ہے, پھر بھی کانفیڈنس بڑا ہے. آج جو ہے نا بات یہ ہے, پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے نا معاملات کو, تو یہ آج بہت بڑی موو ہے. ان تینوں نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیک لگا دی ہے. جی تو یہ کوئی مذاق نہیں, اس کو آپ لائٹلی نہ لیں. اور دوسرا ایک بات, سوائے ہیرا پھیری کے, سوائے ہیرا پھیری کے ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن ہم انہیں سبق سکھائیں گے, ہم انہیں سبق سکھائیں گے اور اس جنگ میں بھی ان کو ہرا کے دکھائیں گے. آپ دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں جو لوگوں سے بات کہنا چاہ رہا ہوں, جو میں شہباز صاحب سے کہنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ آج پرائم منسٹر نے اطلاعات کے مطابق, ہمارے رپورٹرز بھی وہاں پہ تھے, کچھ اراکین اسمبلی سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں جن کے متعلق بادی النظر میں یہ شبہ ہے کہ وہ مینیج ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں. ان میں جو نام ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں فضل محمد خان صاحب, محمد افضل خان صاحب, غلام محمد لالی صاحب, امجد نیازی صاحب, مخدوم سمیل حسن صاحب, یعقوب شیخ, ساجدہ ذوالفقار, اندلیب. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مینیج ہوئے ہیں, لیکن ان لوگوں کے ساتھ پرائم منسٹر الگ ملاقات کی. میں پرائم منسٹر صرف یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر تو کبھی, میں واقعی جس عمران خان کو میں جانتا ہوں پریشر میں تو آتے ہی نہیں ہیں. یہاں سے ترین گروپ پلس علیم خان گروپ, انہوں نے کہہ دیا کہ مائنس بزدار بات, اس کے علاوہ بات ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اور بڑی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے. تو پنجاب گورنمنٹ کو رکھنے کا کیا فائدہ, اس کو توڑنا چاہیے. جہاں پہ اگر 16 20 25 بندے جن لوگوں کو کرپٹ ترین کہتے ہیں پرائم منسٹر, ان کے ساتھ مل گئے ہیں, تو یار ان کی اکثریت کے اوپر اعتماد کا ووٹ بھی پرائم منسٹر کو مل جائے, اس کو کوئی فائدہ نہیں, اس سے کریڈیبلٹی ہٹ ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی بڑی ایک آنیسٹ وہ رہی ہے لیگیسی. صاحبہ آپ لوگوں کی لیگیسی بقول شہباز گل صاحب پرائم منسٹر کے اتنے آنیسٹ نہیں ہے. 14-15 کروڑ کی آپ آفریں لگا رہے ہیں, اور ایک بین الاقوامی سازش ہے یہ جو موو آئی ہے. یور ٹیک. افسوس کی بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب تو ظاہری بات ہے, اور پرائم منسٹر ان کے, کیونکہ ساری تو فیڈنگ وہیں سے ہوتی ہے نا. یہ طوطا مینا کی کہانی ہوتی ہے, ترجمان کو بلاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کہنا کیا ہے, تو یہ تو وہی بولیں گے جو ان کو کہا جائے گا. کیا کہیں گے؟ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا جی عدم اعتماد نہیں آئے گی, کامیاب نہیں ہوگی, یہ اپوزیشن والے متفق نہیں ہوں گے, کھٹا نہیں ہوں گے, پی ڈی ایم ختم ہو گئی, پیپلز پارٹی الگ ہو گئی. اب چونکہ وہ کھٹا ہو گئے اور آج ان بلیک اینڈ وائٹ عدم اعتماد کی ریزولوشن جمع ہو گئی ہے, یہ کیا کہیں گے؟ What do they have left to say? شبیلہ آپ کی کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا کیا ایسا؟ ان کے بندے اپنے پاس لے آئے, تھادی تو آپ لوگوں سے مینیج نہیں ہوئے. کیا ہوا, کیا آپ نے بتایا تو صحیح. اب تو واقعتاً بلی تھیلے سے باہر آ گئی, بتائیں کیا آپ نے. کامران صاحب, جناب کامران صاحب کیا ہوا ہے؟ وی ہیو دا نمبرز. سیدھی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں عدم اعتماد کیا ہنسی مذاق میں ایسے ہی چائے پانی کے اوپر جمع ہوئی ہے؟ تمام اپوزیشن اکٹھے, ان کے اپنے لوگ نالائیں, اور یہ جانتے بھی ہیں وہ کون لوگ ہیں, ان کو معلوم ہے.
عمران نیازی صاحب کو معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں، اور یہ جو دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں نا کہ میں دیکھ لوں گا اور 2028 تک کچھ نہیں ہونے والا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ عمران خان صاحب آتے اور یہ کہتے اپنی سپیچ کے اندر کہ جناب میں ان دہشت گردوں کو دیکھ لوں گا جس نے پشاور کے اندر 63 سے زائد لوگوں کو شہید کیا، تو مجھے خوشی ہوتی، دلی خوشی ہوتی، قوم کو بھی خوشی ہوتی۔ ان کو تو دھمکیاں دیتے نہیں ہیں دہشت گردوں کو، جو آپ کے ملک میں آ کے آپ کے لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ اپوزیشن کو دیتے ہیں۔ شبیلہ صاحبہ، لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے، مجھے ایک بات بتائیے، اس موقع پہ میرا سوال آپ سے ہی ہے، اس موقع پہ ایک پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری کرنے جا رہا ہے، آئی تھنک پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بن جانا تھا، آپ لوگوں نے دھرنوں کے اوپر بڑا اصولی موقف دیا، نون لیگ کو سپورٹ کیا، آپ نے کہا پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، اس موقع پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو آپ تحریک عدم اعتماد لائیں، ایسی کیا بام ٹک ٹک بج رہا ہے جس کے اوپر آپ نے جو ہے ایکٹ اپ آن کر رہے ہیں، جس کو آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اقتدار ان کو فارغ کرنے کے بعد یہ اقتدار جو آپ لیں گے یہ کس طرح چلا پائیں گے؟ تو یہ تو اتنا یہاں پہ اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے، کریں گے کس طرح؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ٹائمنگ ہے، کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اس سے؟ کامران صاحب، کھچڑی تو اس وقت پکی ہوئی ہے، اور کھچڑی جو ہے وہ تو پچھلے 3.5 سال سے پک رہی ہے۔ اس ملک میں جو تاریخی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری آئی ہے، یہ آپ نے تاریخ میں کبھی دیکھی ہے؟ جو آپ کے فورن ڈیٹس ہیں، یہ پاکستان جو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، جو چینی ایکسپورٹ کرتا تھا، آج وہ امپورٹ کر رہا ہے۔ رائٹ، عمران نیازی صاحب جو ہے تو وہ آپ ملک کو کانفیڈنٹ ہیں سیکور شرمیلا بنا صاحبہ رہے کہ ہیں۔ آپ جو ہے آپ کوئی لوگ ادارہ، کیونکہ آپ کوئی لوگ کریڈیبلٹی institution سٹیک فقط پہ نہیں چل رہا۔ میری بات سن لیں، آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے، جتنا آپ نے ہائپ کریٹ کر دی ہے، اگر آپ یہاں ہارتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب 2028 تک ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس حساب سے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو کوئی نہیں پتا کہ آپ اور ہم کل ہیں کہ نہیں ہیں۔ 2028 تو بہت بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عامر یہ باتیں کرتے تھے، آج وہ زمین بوس ہے۔ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔